مہمان جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کے آنے پہ کبھی بھی منہ نہیں بنانا چاہیے، یا پھر اچانک سے کبھی آپ کو کوئی کہہ دے کہ ہم نے آنا ہے، یا آپ کو پتہ چلے کہ اچانک سے کوئی آ رہا ہے تو دل بڑا کر کے اور ان کو جو ہے نا دعوت دے دیا کریں اور ان کا ویلکم کیا کریں۔ یہ مت سوچا کریں کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، پریشان مت ہوا کریں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کھانے میں اتنی برکت ڈال دیں گے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آپ لوگ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج صبح سے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ برس رہی تھی اور بہت ہی پیارا ٹھنڈا موسم ہو گیا تھا، اور اس رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے گھر میں مہمان کی صورت میں بھی ایک رحمت بھیجی، اور مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں نا ایک مہمان آنا ہے۔ تو آپ یقین کریں میں ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی، ذرا بھی جو ہے نا میں نے اپنے ماتھے پہ کوئی بل نہیں ڈالا کہ بارش ہو رہی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، میں کیا کروں گی۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا جو کچھ گھر میں رکھا تھا میں نے کچھ بھی باہر سے نہیں منگوایا، جو کچھ گھر میں رکھا تھا میں نے جو ہے نا کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا اور آپ کا دل بڑا ہوتا ہے تو یقین مانے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں کم چیز میں بھی جو ہے نا اتنی برکت ڈالتے ہیں، اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو مہمان جب آتے ہیں نا تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جو بھی ہمارے گھر میں آتا ہے نا کسی بھی وقت آ جاتا ہے، چاہے ہمیں پتہ ہو نہ پتہ ہو، اس کا رزق جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو کھلا کے نا مہمان کو کوئی احسان نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق ہمارے گھر میں لکھا ہوتا ہے اور اس نے ہر حال میں ہمارے گھر میں سے آ کے کھانا ہوتا ہے۔ تو بس جب مجھے پتہ چلا کہ مہمان نے آنا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں نے فٹافٹ سے جو ہے نا میں نے 1 منٹ سوچے بغیر فریزر کھولا اور اس میں نا پائے رکھے ہوئے تھے فریز کیے ہوئے، میں نے پائے کا بھی پیکٹ نکال لیا اور ایک پیکٹ جو ہے نا بیف کا رکھا ہوا تھا میں نے وہ بھی نکال لیا۔ میں نے جلدی سے ان کو بھگو دیا تاکہ وہ تھوڑا سا گوشت وغیرہ جو ہے نا وہ کھل جائے، اور بارش جو ہے نا آج رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگر میں کچھ منگوانا چاہتی بھی نا تو بہت مشکل ہو رہا تھا، باہر اتنا زیادہ پانی تھا، اتنا زیادہ پانی تھا نا کہ جانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا تھا باہر۔ تو خیر میرے پاس دودھ پہلے تو رکھا ہوا تھا، جتنا بھی تھا میں نے سارا جو ہے نا دیگچی میں ڈالا، اور اس کے بعد میرے پاس یہ جو کلر والی سوئیاں ہوتی ہیں یہ میں نے نکالی، یہ میرے پاس ہاف پیکٹ رکھا ہوا تھا، میں نے جلدی سے یہ اس میں ڈالا، اور سب سے پہلے میں نے جو ہے نا میٹھا بنا کے رکھ لیا۔ بے شک میرے پاس دودھ تھوڑا سا کم تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا میں نے بنا لیا میٹھا۔ تو میٹھا بنا کے میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ فریج میں رکھ دیا تھا، اور جب بھی ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے نا تو لائٹ جو ہے نا وہ لازمی ہی چلی جاتی ہے، یا پھر آج کل نا بالکل جو ہے نا وہ ڈم ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے کبھی ڈم ہو جاتی ہے، تو ایسے چل رہا تھا آج کل۔ تو آج جیسے ہی بارش سٹارٹ ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ مطلب کہ میں نے کھانا شانا بھی بنانا اور کسی نے آنا ہے، تو آپ یقین کریں مجھے اتنی پریشانی اس چیز کی نہیں ہوئی کہ میں نے کھانا بنانا ہے یا اس طرح، مجھے بس یہی تھا کہ لائٹ نہ چلی جائے، بس لائٹ نہ چلی جائے۔ تو شکر اللہ پاک کا، اللہ نے ہر چیز میں برکت ڈالی، اور لائٹ بھی جو ہے نا جب تک میں نے کھانا بنایا اس کے بعد گئی۔ آپ یقین کریں پہلے جو ہے نا لائٹ ایک بار بھی نہیں گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد میرے پاس چاول بھی جو ہے نا وہ بس 2 گلاس رکھے ہوئے تھے، اور چاول میں نے اتنے زیادہ بنانے بھی نہیں تھے کیونکہ چاول جو ہے نا ہمارے گھر میں نہ تو حمزہ کھاتا ہے، نہ ہی میرے ہسبینڈ شوق سے کھاتے ہیں، اور نہ میری بیٹی، کیونکہ ان کو نہ کڈنی کا مسئلہ پین ہوتی ہے، تو اس لیے چاول جو ہے نا وہ میں نے کم بنانے تھے۔ باقی میں نے پائے کا سالن جو ہے نا وہ بھی رکھ دیا تھا۔ اچھا جی، چولہے جو ہے نا وہ ظاہر ہے 2 ہیں اوپر، تو ایک پہ میں نے جو ہے نا وہ سوئیاں رکھی تھیں، اور ایک جو ہے نا میں نے سلنڈر یوز کیا تاکہ کام جو ہے نا وہ جلدی سے ہو جائے، اور اوپر نہ میں نے پائے رکھ دیے تھے۔ اچھا، یخنی پلاؤ تو میں نے بنانا تھا، لیکن اس میں اس طرح بناتی ہوں کہ یخنی پلاؤ جو بریانی ہوتی ہے نا میں وہ بناتی ہوں، جو تہ والی ہوتی ہے نا وہ میں بہت کم بناتی ہوں، مجھ سے نا وہ اتنی زیادہ اچھی بنتی نہیں ہے، تو کبھی کبھار مجھ سے اچھی بنتی ہے، تو میں بس یہی بناتی ہوں، اور یہی میری بریانی جو ہے نا سب کو پسند آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے جو ہے نا میں یخنی نکال لیتی ہوں، اور اس میں لہسن، ادرک، پیاز، سونف اور ثابت دھنیا، بڑی الائچی، نمک، یہ ساری چیزیں ڈال کے نا تو یخنی نکال لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر مسالہ بھون کے، اور پھر اس کے بعد بریانی مسالہ کا ہاف پیکٹ میں نے ڈالا تھا کیونکہ چاول میرے 2 گلاس تھے، تو اس میں نے صرف جو ہے نا ہاف پیکٹ، جو یہ مسالہ پیکٹ والا ہوتا ہے نا، بس ہاف پیکٹ ہی میں نے ڈالا تھا۔ کچھ جو ہے نا میں نے گھر کے مسالے ڈالے تھے، کٹی ہوئی لال مرچ، تھوڑی سی لال مرچ پیسی ہوئی، اور نمک ڈالا تھا۔ نمک میں نے یخنی میں بھی ڈالا تھا، پھر اس میں بھی ڈال دیا تھا۔ لہسن، ادرک اور ٹماٹر جو میں نے اس دن فریز کیے تھے وہ ڈال دیے تھے، اچھی طرح بھون کے پھر جو میں نے یخنی بنائی تھی وہ ڈال دی تھی، اور اس کے بعد میں نے پکنے کے لیے نا ظاہر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک سائڈ پہ نا پائے بن رہے تھے، پائے کو ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے گلنے میں، تو گوشت جو ہے نا وہ تو جلدی گل گیا تھا، لیکن پائے ابھی جو ہے نا وہ گل رہے تھے، مطلب کہ ابھی میں نے ایک بار چیک کیا نا تو تھوڑے سے وہ مطلب کہ ابھی ان میں کسر تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا میں نے پیاز سلاد کے لیے وہ بھی کاٹ کے رکھ لیا تھا، آج میرے پاس کھیرے نہیں تھے، صرف جو ہے نا پیاز اور ٹماٹر تھے، تو پیاز میں نے کاٹ کے ان میں نمک لگا کے میں نے رکھ دیا تھا۔
अच्छा ये वाली मुझे ना पता नहीं था कि 2 गिलास इसमें ना मतलब कि ये छोटा बर्तन होगा, तो फिर उसके बाद ना बर्तन मैंने चेंज कर लिया था। बड़ी वाली कढ़ाई जो है ना उसमें मैंने ये शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि चावल जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं फूल रहे थे। और बर्तन जो है ना मैं साथ के साथ वॉश कर रही थी, क्योंकि बर्तन जब आप खाना इस तरह बनाते हैं ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं। तो बर्तन मैं साथ के साथ जो है ना वो वॉश कर रही थी, और जब ड्राई हो रहे थे तो साथ के साथ ना मैं लगा भी रही थी। और मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं खाना बनाऊँ, चाहे ज़्यादा बनाऊँ कम बनाऊँ, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश यही होती है कि बर्तन जो है ना वो साथ के साथ समेट लें, वरना किचन में ना इतना ज़्यादा खिलारा हो जाता है ना कि खाना बनाना जो है ना फिर मुश्किल हो जाता है। और मुझसे ना फिर खाना बिल्कुल नहीं बनता जब बर्तनों का इर्द गिर्द जो है ना रश लगा होता है। तो शुक्र है अल्लाह का कि लीमू जो है ना वो रखे हुए थे, और लीमू के मैंने स्लाइस काट लिए थे। जब मैं बिरयानी को दम लगाऊंगी ना तो ऊपर लीमू के ये स्लाइस डाल दूंगी तो बड़ी मज़े का इनका टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मेरे पास पुदीना रखा हुआ था, वो मैंने ऊपर डाल दिया। और आप देखें कि जो ये फूड कलर है ना ये भी मेरा आज एंड हो गया था, लेकिन इतना निकल आया था कि मेरी बिरयानी के लिए ना काफ़ी था। तो अल्लाह ताला देखें हर चीज़ में ना बरकत डाल देते हैं। आप जब दिल बड़ा करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला खुद ही बरकत डाल देते हैं, और हर चीज़ जो है ना इतने अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है ना। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला तो इतने मेहरबान है ना इंसान पे, इतने ज़्यादा कि बस आप मांगने की देर होती है, सोचने की देर होती है। और आप जब दिल बड़ा करते हैं ना, यकीन करें वो इतना नवाज देते हैं, और इतना ऐसे ऐसे तरीके से जो है ना बरकत डाल देते हैं ना कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। तो हर चीज़ जो है ना मेरी घर से ही निकल आई थी, कुछ भी मुझे बाहर से मंगवाना नहीं पड़ा, आपके सामने ही है सब कुछ जो है ना घर में ही था। और ये मैंने कल आलू बॉयल किए थे, हमजा को मैंने पराठे बना के देने थे। तो बस हमारे घर में हमजा शौक से खाता है आलू का पराठा, तो ये मसाला भी रखा हुआ था, तो मैंने जल्दी से इसके कबाब बनाए और फ्राई कर लिए। और बिरयानी को भी दम जो है ना वो लग गया था। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत मज़े की। हालांकि मेरे ऊपर इतना नहीं था कि मैं मतलब कि बिरयानी भी बनाऊँ, या फिर मैं सालन भी बनाऊँ, या मैं ये सारी चीज़ें बनाऊँ। बस मुझे ना एक टाइम का खाना बनाना था, चाहे वो एक बिरयानी होती या एक सालन रोटी होती। लेकिन मेरे घर में ये सारी चीज़ें मौजूद थी तो मैं ये बना सकती थी, तो फिर मैं क्यों दिल छोटा करती। जब अल्लाह ताला रहमत भेज रहे थे और उसके साथ जो है ना उसके आने से पहले रिस्क भेजा हुआ था, तो फिर मैं कौन होती हूँ दिल छोटा करने वाली। ये रिस्क जो है ना अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा था, और ये उसके लिए ही बनना था। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरा रेडी हो गया था। और अब बस पाए का सालन जो था ना, पाए गल गए थे। और पाए मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। पाए मैं अच्छी तरह धो के वॉश करके नमक और उसमें लहसुन अदरक डाल के ना बस उसको मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ, बहुत सारा पानी डाल के। जब वो गल जाते हैं ना तो फिर उनको निकाल लेती हूँ, या फिर दूसरे बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, उसमें हल्का सा जो है लहसुन अदरक डालती हूँ। और उसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून जो है ना लाल मिर्च, हल्दी, नमक थोड़ा सा और डाल देती हूँ, अच्छी तरह भून के। और उसके बाद जो पाए होते हैं ना वो डाल के अच्छी तरह उनको भी भून लेती हूँ। और उसके बाद जो शोरबा होता है ना वो भी फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। तो थोड़ी देर पकाती हूँ, उसके बाद फिर दम पे रख देती हूँ। तो आप यकीन करें इतने मज़े के पाए बन जाते हैं ना। खाना जो है ना मेरा रेडी हो गया था और खा भी लिया था। बाज़ार से सिर्फ मैंने जो है ना कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बारिश बीच में रुकी थी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। मेरा जो है ना बस 200 समझने लगा, और मेरी शानदार दावत जो है ना वो रेडी थी। तो अल्लाह ताला की रहमत भी जो है ना वो बरस रही थी, और हमारे घर में भी रहमत आई थी। तो दिल बड़ा किया करें, और जो है ना खुशी से मेहमानों का वेलकम किया करें। अल्लाह ताला बरकत खुद ही डाल देते हैं। वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू अगर हैं, चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।